پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. دیار غیر میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ پاکستان میں منائی گئی عیدیں جو ہیں اس کو مس کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تو اس کے ساتھ ساتھ ان عیدوں کو بھی مس کر رہے ہیں جو دیار غیر ہی میں منائی گئی تھیں. یعنی کووڈ سے پہلے کی جو عیدیں تھیں وہ پاکستان میں منائی گئی ہوں یا پاکستان سے باہر عید منائی گئی ہو، برطانیہ میں منائی گئی ہو، وہ بہرحال اس سے ضرور مختلف تھیں جو عیدیں اس مرتبہ منائی گئی ہیں یا پچھلی مرتبہ منائی گئی ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ریسٹرکشنز رہیں. بہت ساری جگہوں پر نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، گیدرنگس کی اجازت نہیں تھی. جو جس طرح سے عید میلے لگا کرتے تھے، عید ملن پارٹیز ہوا کرتی تھیں، وہ سب کچھ اس مرتبہ عید پر نہیں ہو پایا. اور جہاں پر یہ ریگریٹ ہے، افسوس ہے کہ ویسے نماز تراویح ادا نہیں ہو سکی، ویسے عبادات نہیں ہو سکیں، ویسے عید نہیں کی جا سکی، وہیں پر ایک خوف بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اگلی مرتبہ جب عیدیں منا رہے ہوں تو وہ اس سے مختلف ہو. بہرحال اس مرتبہ عید کس انداز میں منائی گئی ہے برطانیہ میں، اور اس مرتبہ کا کہ روزے ماضی کے روزوں سے کیسے مختلف ہیں، اس دفعہ کی عید ماضی کی عیدوں سے کس طرح سے مختلف ہے، اور خوشی تو عید کا نام عید تو نام ہی خوشی کا ہے، تو خوشی تو بہرحال کسی نہ کسی صورت منانی ہی تھی. تو کیا طریقہ ڈھونڈا گیا اس مرتبہ پاکستانیوں کی جانب سے کہ وہ پاکستان میں تو نہیں تھے، برطانیہ میں تھے، اور برطانیہ میں بھی ریسٹرکشنز میں تھے، تو عید منانے کے لیے انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے مختلف نمائندگان موجود ہیں 92 کے، جو مختلف جو جگہوں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور وہاں پر ہماری نمائندگی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وقار بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بریڈ فورڈ میں 92 کے نمائندے ہیں. وقار بابر صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عابد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ برمنگھم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اسکاٹ لینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں آپ تینوں کو پروگرام کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بھی. خالد پرویز صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ عید کیسی گزری اور عید ماضی کی عیدوں سے کیسے مختلف تھی؟ جی بہت شکریہ اسد بھائی. عید جو ہے اس وقت عید کی صورتحال یہ تھی کہ جب عید میری ملاقات ہوئی فیملی سے تو خاتون نے کہا کہ جی ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں، ہماری ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ عید ہم پاکستان میں کریں. بدقسمتی سے اس سال وہ پاکستان کی جو سب پابندیوں کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں جا سکی. وہ گھر میں بڑی بوریت والی جو عید وہ انہوں نے منائی. وہ انہوں نے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے نا خواتین بچیوں کو مہندی لگا دیتی ہیں اور تیار کرتی ہیں، بچوں کو روایتی لباس پہنا کر وہ مسجد میں عید پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں. اس بار عید میں جو ہے وہ قربانی پڑتی تھی. عید پڑھنے جانا تو پہلے اس کی ریزرویشن آن لائن کرواتے ہیں کہ 50 سے زیادہ لوگ عید میں نہیں پڑھنے جا سکے. اس وجہ سے کافی پرابلم ہوئی، لوگ نہیں جا سکے. اور دوسرا جس طرح روٹین میں پورے روزوں کے مہینے خواتین کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں کہ ایک خاتون نے آج سہیلی نے دعوت دے دی اور دوسری سہیلی اس کے گھر روزہ کھولنے کے لیے چلے گئی. پورا مہینہ ہی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا تھا. مگر پچھلے 2 سال سے دوسرا سال ہو گیا کہ یہ خواتین کی جو پارٹی وہ ساری نہ ہو سکی. اس وجہ سے بھی کافی پرابلم رہی. اور جن لوگوں کے رشتے دار یہاں برطانیہ میں نہیں رہتے، دوست، ان کے زیادہ تر وہ اپنی فیملیز کو لے کے دوستوں کے پاس جاتے تھے، وہ بھی دوستوں کے پاس نہ جا سکے. اور بھی ریسٹورینٹ بھی عید کے اوپر کھلے تھے مگر ریسٹورینٹ کے اوپر بکنگ کا کافی پرابلم رہی، چونکہ ریسٹرکشن تھی کہ 2 میٹر کا فاصلہ ہو کے ہر ریسٹورینٹ میں اتنی وہ جگہ نہیں تھی. بکنگ کا بھی مسئلہ رہا. دوسرا یہ بھی اکثر دیکھا کہ جس طرح عام روٹین میں لوگ ہیپی ہوتے ہیں، باہر پارکوں میں نکلتے ہیں، اب وہ چیز نہیں رہی. حکومت نے ریسٹرکشن لگائی، انہوں نے کہا کہ 2 فیملیز اکٹھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ گارڈن میں گھر کے اندر جانا کہ گھر کے اندر وہ بیٹھ سکتے. اس وجہ سے کافی جو ہے یہ پرابلم آئی. تو بچوں کی عید تو اس طرح ہی گزری، کوئی اتنا مزہ نہیں ہے عید کا. عید حکومت نے جس طرح اپنے حساب سے جو SOPs رکھے تھے، SOP کے مطابق ہی انہوں نے سلسلہ کرنا تھا. اس وجہ سے عید کا جو وہ مزہ وہ نہیں آیا. اور شام کو اکثر لوگ جو ہے عید کا دن ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں کہ ریسٹورینٹ پہ کھانا کھائیں گے، تو وہ بھی سارا نظام جو اس بار عید کا کرکرا ہو گیا. بالکل صحیح ہے. عابد کاظمی صاحب، برمنگھم میں کیا صورتحال رہی؟ عید کیسے منائی گئی اور کیا پابندیاں تھیں جن کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا اور اس میں رہتے ہوئے عید منائی گئی؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا. اور آپ نے جس طرح بریفنگ دی ہے سب سے پہلے کہ جس طرح عام
روٹین تھی. عید پر خوشیاں لوگ مناتے تھے, اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے, گھروں میں جاتے تھے, دعوتیں کھاتے تھے. اس پر بالکل مختلف ہے اس سے. یہاں دیکھا گیا ہے کہ ایک تو SOPs کا خاص خیال ہر ایک بندہ رکھ رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں جا سکتے. اور اس طرح جس طرح عید پر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ یہاں پاکستان سے آتے ہیں وہ اپنی روایات کو نہیں چھوڑتے, اسی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں, خوشی کے موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. عید کا ایک ایسا موقع تھا کہ لوگ زیادہ تر اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں, لیکن عید کے روز اپنے رشتہ داروں سے یا اپنی فیملیز کے دوستوں سے تمام سے ملنے کے لیے ان کے گھروں میں دور دراز شہروں میں بھی جاتے تھے. لیکن اس پر ذرا مختلف ہوا اس سے. ایک تو عید پڑھنے کے لیے گئے, باہر جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ برمنگھم ایک اسمال عید پارک ہے, اور پورے یورپ کی سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا عید کا یہاں, لیکن اس بار وہ بھی یہاں نہیں ہوا. مسجدوں کے اندر عید پڑھی گئی اور ایک دوسرے پر پابندی تھی کہ گلے نہیں ملنا, دور سے عید مبارک دی گئی. پھر لوگ جس طرح جاتے تھے گھروں میں عید کھانے کے لیے وہ بھی نہیں ہوا. اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ کھانے پیک کر کے کنٹینر میں وہ لوگوں کے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ڈیلیور کیے گئے ہیں. اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے متبادل حل نکالا گیا. یہاں عید میلن پارٹیز ہوتی تھی, فنکشن ہوتے تھے, بڑے بڑے میوزیکل شو ہوتے تھے عید پر, لیکن وہ اس بار نہیں ہیں. اس کے لیے متبادل حل سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے نکالا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن کانفرنسیں کرنا, آن لائن بیٹھ کر عیدیں منانا, خوشیاں منانا, اس طرح اپنے آپ کو بیزی لوگوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ ساری سچویشن جب مختلف ہو گئی ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لاک ڈاؤن میں, اور اس بیماری کے ساتھ ایک جینا تھوڑا سا سیکھنا شروع کر لیا ہے لوگوں نے. اور حکومت تو پابندیاں لگاتی ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں حکومت بے شک آرڈر جاری کرتی رہے لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو فالو کرتا ہے, جو SOPs گورنمنٹ بناتی ہے اس کو فالو کر کے اس پر پابندی کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بیماری اس وقت پھیل رہی ہے, لیکن اس وقت UK کی جو سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر سمجھتی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ اگر تعاون کریں. اور اسی طرح یہ فرض کیا خوشی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خوشی میں بھول جاتے ہیں ساری چیزیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی اور آج بھی لوگوں نے اس پر کافی پابندی کی ہے. اور سوشل جو گیدرنگ ہوتی تھی اس سے ہمیشہ انہوں نے SOPs کا خیال رکھا, ماسک پہنے اور ایک دوسرے سے گلے نہیں ملے اس طرح. اور یہ چیز خوش آئند ہے. ایک باشعور معاشرے میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. وقار بابر صاحب, بریڈ فورڈ میں بھی کیا یہی صورتحال رہی ہے؟ اور لوگ پہلے یہاں پر کیا منظر ہوتا تھا, عید کیسے منائی جاتی تھی, کیا کرتے تھے, ایکٹیویٹیز کیا رہتی تھیں, رمضان میں کیا رہتی تھیں, عید کے دن کیا رہتی تھیں, اور اس مرتبہ کیسے مختلف رہی عید؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دلی عید مبارک. نہ صرف اس مرتبہ بلکہ پچھلی مرتبہ بھی, کیونکہ عید سے 2 دن پہلے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے لوگ کافی ڈس ہرٹ ہوئے تھے. انہوں نے بلکہ پچھلی دفعہ تو کافی تیاری کی ہوئی تھی لوگوں نے. اس مرتبہ پھر بھی تھوڑا سا مختلف ہے اس سے, کیونکہ لوگ پہلے سے ہی مینٹلی طور پہ تیار تھے کہ لاک ڈاؤن ہے, تو اسی کے اکارڈنگ انہوں نے جو ہے تیاریاں بھی کی ہے. سب سے پہلے اگر بات کی جائے پورا مہینہ اگر تراویح کی بات کی جائے تو اس میں بھی SOP پہ اس طرح سے عمل کیا گیا کہ جہاں پہ تراویح کی 3-4 جماعتیں کی ہوتی تھی, وہاں پہ 6-7 تک بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, تاکہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے. اور اس میں SOP یعنی کہ 30% والا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل کیا گیا. اور اسی طرح جو ہے عید جو ہے مختلف جو بڑی, کیونکہ بریڈ فورڈ جو ہے اس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے, اور یہاں پر تقریباً 1,30,000 سے زائد پاکستانی جو ہے پاکستانی نژاد جو برٹش شہری ہیں وہ یہاں پہ آباد ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ فیملیز جو ہے, جس طرح ایک گاؤں میں ایک شہر میں, زیادہ تر تو گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی گاؤں میں لوگ جو ہے وہ 8-10 فیملی جو ہے اسی میں رہتے ہیں, وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. بالکل ویسا ہی بریڈ فورڈ میں بھی بالکل اسی طرح کا نظام ہے کہ لوگوں نے ایک پوری اسٹریٹ میں اپنے گھر لے رکھے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ 8-10 گھر جو ہے وہ سارے ایک ہی فیملی کے ہو. تو اس مرتبہ سب سے بڑی پرابلم جو آئی ہے وہ اس وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ آئی ہے, کیونکہ اس وقت جو پہلے جو عید ہوتی تھی اس وقت یہ سارے لوگ 8-10 فیملیز ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے, لیکن اس کا بھی اس مرتبہ بہت اچھا حل نکالا گیا ہے. جیسے ایک فیملی کو دوسرے کے گھر جانے کی اجازت ہے, تو اس دفعہ عید
गो के फीकी है, लेकिन लोगों ने उसका फार्मूला ये निकाला है कि पहले ईद 2 दिन की होती थी, अब 7-8 दिन की हो जाएगी, क्योंकि एक एक करके इन्होंने इस तरह से प्लान किया है कि एक दिन एक के घर, दूसरे दिन दूसरे के घर, जी बारी बारी जाने का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू है। और लोग जो है काफी डिसऑर्ड भी है। अगर बात शॉपिंग की जाए तो लोगों ने इस मरतबा शॉपिंग जो है वो भी ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन की है। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, आबिद काज़मी साहब और वकार बाबर साहब, आप सब एक मरतबा फिर ईद मुबारक। हम ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि ईद कैसी गुजर रही है, दियार गैर और पाकिस्तान की ईद में क्या फ़र्क है, और कोविड से पहले और कोविड के बाद की ईद में क्या फ़र्क है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ गुलाम हुसैन अवान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके में। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब। हमारे साथ सादिया सादात साहिबा मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। सादिया साहिबा खुशामदीद। डॉक्टर ताबिंदा दुगल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद। मैं इस सवाल पर तो बाद में आता हूँ कि कोविड के बाद की ईद और कोविड के पहले की ईद में क्या फ़र्क है और रमज़ान में क्या फ़र्क है, लेकिन इससे पहले मैं गुलाम हुसैन साहब ये जानना चाहता हूँ कि इस मरतबा जो माहौल रहा है ईद पर ओवरऑल वो क्या रहा, किस माहौल में ईद हुई, किन चीज़ों को लोगों ने मिस किया, रमज़ान में माजी की निस्बत क्या फ़र्क रहा, और इसको कंपेयर कीजिएगा ज़रा कि माजी के सालों से, और फिर ये कि पाकिस्तान में जो ईद मनाई जाती है और बरतानिया में जो ईद मनाई जाती है उसमें क्या फ़र्क है। बहुत शुक्रिया आपके असद। मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि यहाँ पर तकरीबन बरतानिया के अंदर तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो है वो मुसलमानों की आबादी है, जिसमें से कहा जा रहा है तकरीबन 1.4 मिलियन जो करीब पाकिस्तानी है। और पहले तो यही था कि रमज़ान के अंदर हम देखते आ रहे हैं, रमज़ान के अंदर बड़ा जोशो खरोश होता था, तरावियों के अंदर भी मसाजिद के अंदर फुल गहमा गहमी होती थी, और नमाजें पढ़ने के लिए लोग मसाजिद का रुख करते थे। एक बड़ा आपको होली मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा एक एटमॉस्फेयर नज़र आता था रमज़ान का, क्योंकि इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं पूरे बरतानिया में और कम्युनिटी सेंटर्स हैं, और वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा जेनरस हैं रमज़ान के अंदर होते हैं, तो बहुत एक बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि आप पाकिस्तान के अंदर ही जो है रमज़ान जो है वो वहाँ पर मना रहे हैं। लेकिन ये पिछली दफ़ा तो बिल्कुल ही कोविड के अंदर लॉकडाउन था, ज़ाहिर है ना नमाजें हुई, ना तरावियाँ हुई मसाजिद के अंदर, और ना इज्तिमाई इफ्तारियाँ हुई, तो बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का माहौल था। लेकिन इस मरतबा जो है वो चूँकि बरतानिया के अंदर स्पेशली हालात जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो रहे थे, तो फिर जो है वो मस्जिद इंतज़ामिया ने जो मुकामी कौंसल है उनके साथ जो है वो एक SOPs तय किए थे, जिसके मुताबिक जो है वो तरावी की नमाज के दौरान भी जो है वो एक नमाजी खड़ा है तो दूसरा दरमियान में वक्फा है, फिर तीसरा खड़ा है, इस तरह जो है वो एक डिस्टेंस रख के जो है वो नमाजें भी अदा की गई, इसी तरह तरावी भी अदा की गई। फिर जुम्मतुल विदा के अंदर भी इसी तरह बाद 4 नमाजें जो है वो जुम्मतुल विदा की 4 जमातें कराई गई, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो अकोमोडेट हो सके, चूंकि डिस्टेंस रख के पढ़ना है। बारी नमाज और ईद की नमाज का भी यही था कि ईद की नमाज जी पहले कोई इमाम मस्जिद आता है, पहले वो जमात कराता है और उसके 1 घंटे का वक्फा रखा होता है दूसरी जमात का, ताकि जो लोग पहली जमात नहीं पढ़ सके वो दूसरी पढ़ ले। इसी तरह ईद का भी बाज मसाजिद में 4-4 नमाजें थी और बाज में 5 हुई हैं नमाजें, और इसी वजह से 5 हुई हैं एक ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। अब जिस मस्जिद के अंदर 1000 की गुंजाइश थी नमाजियों की, वहां पर सिर्फ 400 या 500 लोग पढ़ सकते थे डिस्टेंस की वजह से। तो इसी तरह फिर उनको दूसरे घंटे में नमाज ज्यादा टाइम थे, 7 बजे सुबह, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, इस तरह नमाज के टाइमिंग रखे हुए थे मसाजिद के अंदर, ताकि हर जमात के अंदर जो है वो लोग पढ़ सके। हर जमात का अलहदा खुतबा होता था, अलहदा इमाम जो है वो हर जमात को अलहदा इमाम मस्जिद पढ़ाता था, हर इस तरह हो रहा था। और लेकिन ईद के बाद हम देखते थे कि ईद की नमाज के बाद मसाजिद के बाहर भी एक बड़ी रौनक होती थी। पहले स्टॉल्स लगते थे, लोग वहां पर जो है वो मिठाई वगैरह खरीदते थे और भी छोटे मोटे जो बच्चों के लिए गिफ्ट खरीद के लेके जाते थे। इसके अलावा पार्क के अंदर भी जो है वो इज्तिमात होते थे, ईद की नमाज पार्क के अंदर होती थी, उसके बाद छोटे छोटे से मेले होते थे। लेकिन वो चीजें जो है वो सारी इस दफा भी हमें गायब नजर आई हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से है जो नमाज ईद जो इस तरह अदा की गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मद्देनजर रखा जाए। और
लेकिन लोग हमसे बार बार ये सवाल पूछते थे कि क्या दोबारा हम नॉर्मल रमजान या नॉर्मल ईद अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका हमारे पास भी जवाब कोई नहीं है। डॉक्टर तबींदर, ये बताइए कि हम पहले जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो बाहर के मुल्कों में रहते हुए पाकिस्तान की ईदों को याद किया करते थे, और अब जो है वो याद करते हैं कि कम से कम पाकिस्तान से बाहर जो ईदें गुजरती थी वो भी कोविड से पहले की जो ईदें हैं वो इससे बहुत बेहतर हुआ करती थी, अब उसको याद करते हैं। तो ओवरऑल आप किस तरह से देख रही हैं, कितना फ़र्क पड़ा है और कितना मिस कर रही हैं आप ज़ाती तौर पर उन ईदों को जो इससे पहले आपने मनाई हैं? शुक्रिया असद, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी, पिछले साल से तो बेहतर है, कम से कम मैं ये कह सकती हूँ, पॉजिटिव ही देखना चाहिए हर चीज़ को। देखिए पिछले साल कितनी पाबंदी थी, जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि मसाजिद में नमाज की भी इजाज़त नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि पिछले साल की निस्बत इस साल बेहतर है। मिस तो करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है, वो जो सारी गहमा गहमी है और एक दूसरे को मिलना और एक दूसरे के घरों में जाना प्रेजेंट्स लेके और खाने पीने की चीज़ें लेके। जैसे कि आपको मालूम है कि इस दफ़ा खाने पीने के ऊपर मसाजिद में भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, और इस तरह वो ये भी कहते हैं कि जो लोग वल्नरेबल हैं और जो शील्ड कर रहे हैं, जिनको मिलने से आपको खुशी होती है, जो बुजुर्ग होते थे जिनको आप मिल के खुश होते थे, उनको अभी भी घरों के अंदर उनके बबल के अलावा मिलने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा वो जो एक पार्ट दुआएं लेने का होता था कि आप जाएं, जिन लोगों से आप मिले नहीं साल भर, उनको आप ईद पे मिले जाकर, वो पार्ट जो है वो बहुत मिस करते हैं। दूसरा फ्रेंड्स के साथ जो है वो इंडोर्स अभी तो नहीं खुला, लेकिन 17 से जो चीज़ें हो जाएंगी वो कुछ थोड़ा बेहतरी हो जाएगी। मगर इस ईद पे तो वही समा है कि पाबंदी है इतनी ज़्यादा कि आप जो हुकूमत की लगाई हुई पाबंदियाँ हैं उनके हिसाब से आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, कि 2 हाउस होल्ड्स के लोग मिक्स कर सकते हैं, 6 लोग मिक्स कर सकते हैं, वो भी आउटडोर्स। अभी इंडोर्स इजाज़त नहीं, इंडोर्स आप अपने बबल के साथ ही कर सकते हैं। तो वो बहुत सी पाबंदियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे भले के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी तकरीबन 1700 से लेके 2000 केसेस रोजाना आ रहे हैं अभी भी, और अमवात भी हो रही हैं, 2 से लेके 5 लोगों की अमवात। तो जो हमारा, मेरा ख्याल है कि फ़र्ज़ सबसे ज़्यादा यही है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को महफूज करें इंजेक्शन लगवा के जब भी आपकी बारी आए। मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी इसमें पीछे रह रही है। और दूसरी बात ये कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जो लोग ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, जिनको कि टीके लग भी चुके हैं लेकिन उनको फिर भी एहतमाल है कि बीमारी लग सकती है, उनसे उनकी जो है ना फलाह के लिए उनसे दूर रहना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जैसे आप समझे कि एक नेसेसरी ईवल है, अब ये है, इसको फॉलो करना है, इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे आप जानते हैं कि ड्राइविंग में 30 माइल्स की अगर जोन है तो 30 माइल्स पे ही करना है, 20 माइल्स की जोन है तो 20 माइल्स पे करना है, खास सड़क पे कोई हो या ना हो। तो ये जब तक कि बिल्कुल हम लोगों को एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर तक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। शायद मुकम्मल तौर पे हम पुरानी ईद पे नहीं हो, लेकिन इस ईद से डेफिनेटली बेहतर होगी अगली ईद। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि अगली ईद बेहतर हो, उन्हें चाहिए कि वो वैक्सीनेशन कराएं और जो अननेसेसरी डाउट्स लोगों के जहनों में हैं उसको वो जगह ना दें, और अपने जहनों में मौजूद जो खदशात हैं उसको दूर रखते हुए वैक्सीनेशन कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इससे छुटकारा पाया जा सके। नीलम फवाद साहिबा, ये बताइए कि ईद आपकी, मतलब चलें अभी तो कोविड है, इससे पहले ईद पर एक्टिविटीज़ क्या होती थी? आप फैमिली में किस तरह से गैदरिंग्स होती हैं, मिलना जुलना, ईद मिलन पार्टीज़, घर में क्या खाने को बनता था, और फ़र्क क्या पड़ा है अब? तो आपकी यानी 2 साल पहले की ईदों में और अब की ईदों में क्या फ़र्क है, क्या एक्टिविटीज़ रही हैं आपकी ईदों पे? बेहद शुक्रिया असद, और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो सवाल किया कि इस दफ़ा क्या फ़र्क पड़ा, यकीन जानिए हम पिछले साल से सहमे में बैठे हैं। अब तो हमें थोड़ी खुशी का नज़ारा नज़र आने लग गया कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हम अपनी जिम्मेदारी को कायम व दायम रखते हुए ज़रूर एक दूसरे से मोहब्बत और अच्छे वक्त में एक दूसरे से मिलेंगे। फिर ईद त्योहारें आएंगी, सेहत सलामती होनी चाहिए हम सब। पिछली ईदों पे, मतलब आप पिछली ईद की बात करें तो बहुत बड़ी खौफनाक थी, एक दूसरे से डरे समे बैठे थे। लेकिन उससे पहले ईदों पे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से एक समा बन जाता है लंदन में। देखिए लंदन में तो बेशक सबके अजीज रिश्तेदार जहाँ पर हैं, लेकिन एक खलूस के रिश्ते जो यहाँ डेवलप हो जाते हैं ना, वो बड़ी खूबसूरत रिश्ते होते हैं। उसमें ना सिर्फ अपने आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब सब एक दूसरे को अफ्तारी पर बुलाते हैं। अफ्तारियाँ बहुत होती हैं यहाँ पर, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए तो आपको पता है एक डिनर ही रह जाता है कि डिनर या वीकेंड पे हम एक दूसरे से मिलें। यहाँ पे कोई, मतलब हम लोग कोई पब में तो जाते ही नहीं कि रात हुई और हम पब में चले गए और एक दूसरे से मिले, हम लोगों ने गैदरिंग करी, खाने ही होते हैं।
وہ کھانے ہمارے کچھ ہماری پاکستانی تہذیب کی یاد بھی دلاتے ہیں, ہمارا کلچر بھی ہمیں ریجیونیٹ کرتے ہیں ہمارے اندر, ہم بیٹھتے ہیں مل کے کھانے کھاتے ہیں. اسی طرح سے افطاریاں ہوتی ہیں, افطاریوں سے ہماری ماشاءاللہ سے سما بن جاتا ہے. عید پہ تو یہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے گھر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ میرے گھر میں تقریباً 80 سے 120 لوگ ہوتے ہیں جو صبح 10 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور رات 2:30 بجے تک رہتے ہیں. اچھا. تو میرے گھر میں پہلے ناشتہ ہوتا ہے, وہ بھی میرے نیبرس کا, چاہے اس میں ہندو ہیں چاہے انگلش ہیں, اس میں حلوہ پوری چنے نہاری اور نان رکھا جاتا ہے. پھر آفٹر نون میں میرا جو ہے وہ پلاؤ کا ہوتا ہے, پلاؤ اور آلو گوشت کا سالن. واہ. اور پھر اسی طرح جو آفٹر نون میں بہت زیادہ تر میرے کولیگز اور فرینڈس ہوتے ہیں. پھر ساری فیملی جو ہے وہ رات میں آتی ہے ڈنر پہ, اس کا ایک مینیو ڈفرینٹ بنایا جاتا ہے. پر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کہ آپ بیٹھے ہیں اور سارا دن بیٹھے, مطلب میرا گھر مطلب ہمارے لوگوں کے ایکسٹینڈیڈ ہاؤس ہیں سب کے, تو آئے اور گئے, جو آئے ناشتے پہ انہوں نے ناشتہ کیا پھر وہ چلے گئے, آئے عید ملیں کھانا کھائیں اور جائیں. بالکل یہ ایک محبت بانٹنے کا اثر, اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں سعدیہ سادات صاحبہ کے پاس بھی آنا چاہتا ہوں اور ان سے کچھ ان سے متعلق سوالات ہیں اور عید سے متعلق. ان میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سعدیہ سادات صاحبہ, عید کے موقع پر ایک اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ چونکہ سوشل ورکر بھی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, لوگ ہسپتالوں میں مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں, پھول لے کر جاتے ہیں, مریضوں کو جو ہے وہ ان کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ ہم ہمیشہ سے عیدوں پر دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کھانے کھلا کر خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ ان سے مل کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ اولڈ ایج ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر بزرگوں کو عید جو ہے وش کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ ایکٹیویٹیز پچھلے سالوں میں نارمل عید پر زیادہ ہوتی رہی ہیں اور پینڈیمک میں جو ہے وہ یہ والی ایکٹیویٹیز کچھ کم ہوئی ہیں, ویسے ہی ہو رہی ہیں, اس کی ضرورت زیادہ بڑی ہے یا اتنی ہی ضرورت ہے؟ آپ اس آسپیکٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی, وہ بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم لوگ پہلے یاد کرتے تھے پاکستان کی عیدوں کو, اب ہم یاد کرتے ہیں جو اس پینڈیمک سے پہلے کی عیدیں تھی کہ وہی بہت اچھی تھی, ہمیں اسی پہ شکر کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہ گیا اس طرح کی عیدوں کا. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ لے کے جاتے تھے, تحائف لے کے جاتے تھے یا بزرگوں سے ملتے تھے, تو یہ سب ہوتا تھا. لیکن یہ جو ابھی ایس او پیز آ گئے, اسپیشلی جو سوشل ڈسٹینسنگ کے اور جو ببلز کے اندر ہی آپ سپورٹ ببل کے اندر ہی آپ مکس کر سکتے ہیں, تو اس میں یہ جو ہیومن ٹچ کا جو ایلیمنٹ بہت جو کمی آ گئی ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ایک تو ڈپریشن کا بھی بہت شکار ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں کی جو کافی ان کو مشکل پیش آتی ہے کہ جب آپ مکس نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنی کسی کو بات نہیں کر سکتے, سارا کچھ آپ نے گیجٹس کے اوپر ہی کرنا ہے, تو وہ جو ایک ہوتا ہے کسی کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یا اسپیشلی عید پہ جیسے ہم لوگ گلے ملتے ہیں اور سارا کچھ, تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک اچھی ایک چیز ہوتی تھی, ایک کانسیپٹ تھا پارک میں نا, مطلب جیسے پارک میں جا کے نا وہ عید ان پارک اس کو کہتے تھے, وہاں پہ یہ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, لیکن یو کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ پارک کے اندر بہت زیادہ نا گیدرنگ کی جاتی تھی اور بہت مجمع اکٹھا ہوتا تھا, اور اس میں نہ صرف مرد ہوتے تھے بلکہ عورتیں اور بچے بھی آتے ہیں. اور وہ بالکل ایک اچھا ماحول ہوتا ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں, پھر جو بھی کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں, کافی سارے لوگ اس طرح چپ ان کرتے ہیں پیسے, اور وہ مطلب ایک بریک فاسٹ کا انتظام کرتے ہیں. تو ایک آپ جو گیدرنگ کے ساتھ ایک عید کی نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ جو صبح کا ناشتہ کرتے ہیں, وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز رکھی ہوتی تھی. تو انفارچونیٹلی اس دفعہ عید کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہ وہ جو عید ان پارک کا جو کانسیپٹ تھا وہ بالکل پاسبل نہیں ہو سکا, کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھے جائے تو 17 مئی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی چیزیں بہتر ہوں گی اور آپ مکسنگ کر سکتے ہیں, اور لائک آؤٹ ڈور بھی کافی بڑی تعداد میں, تقریباً 4000 تک کی تعداد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ گیدر ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو وہ کہا گیا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عید کی نماز میں بھی جو اگر آپ دیکھنے جائے تو وہ صرف مرد حضرات ہی جو گئے ہیں. تو یہاں پہ ایک بڑا مزہ آتا تھا, کیونکہ ہم لوگوں نے پاکستان میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ عورتیں بھی تیار ہو کے مسجدوں میں جا رہی ہیں اور پھر جا کے عید کی نماز پڑھ رہی ہیں.
تو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی جو کہ ابھی ڈیفینیٹلی اس عید کے اوپر ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی. اور باقی اچھی کچھ چیزیں یہ ہوئی تھی کہ تھوڑا چونکہ ویکسینیشن لگا دی گئی ہیں تو چاند رات والا تھوڑا بہت چیزیں تھیں, جیسے ریسٹورینٹس ہیں باہر آپ آؤٹ ڈور کر سکتے ہیں کھانا, افطاریاں آپ باہر جا کے مطلب ریسٹورینٹ میں باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لوگ افطاریاں آرڈر کر رہے ہیں. یہاں پہ اب فوڈ ڈیلیوری کا جیسے پاکستان میں بھی ادھر بہت زیادہ آئی تھنک وہ کافی بوم ہوا ہے کہ لوگوں نے افطاریوں پہ آرڈر کرنا شروع کر دیا جو بھی دیسی کھانے ادھر ہوتے ہیں. تو یہ مزے ہیں فی الحال تو عید کے, لیکن ہوپ فلی نیکسٹ جو عید ہوگی اس میں بہتر ہوگا. اس میں جو لوگ ملنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں سے, ان کے لیے تحفے تحائف لے کے جانا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ جو مکسنگ کرنا چاہتے ہیں, جو ایک ہیومنلی ٹچ ہوتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ایلیمنٹ ہمیں نظر آئے گا کیونکہ 17 مئی کے بعد تھوڑی ریلیکسیشن ہونی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور میں غلام حسین صاحب میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ پچھلے سال سے پہلے تک کی جو رمضان تھے وہ ایک بہت بڑا موقع ہوتے تھے کہ, اور عید ملن پارٹیز بھی ایک بہت بڑا موقع ہوتے تھے کہ آپ بعض اوقات مہینوں کے بعد مل رہے ہوتے تھے لوگوں سے, اور ڈیلی کہیں نہ کہیں افطار پارٹیز ہو رہی ہوتی تھیں. آج کسی وزیر کے ہاں ہے تو کل کسی صحافی کے ہاں ہے, پرسوں دوستوں کے ہاں ہے, تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ پورا مہینہ چلتا رہتا تھا اور آپ کو ایک بڑا اچھا موقع مل جاتا تھا کہ سب سے ایک ری یونین کا, اور وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پا رہا, اور عید ملن پارٹیز بھی نہیں ہو پا رہی. تو یہ ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہو جائے گا. جو میں سوال آپ سے کرنے والا تھا اور پھر باقی لوگ بھی اگر اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, وہ غلام حسین صاحب یہ ہے کہ جو بڑے ہیں زیادہ تر وہ تو پاکستان کی عیدوں کا ایک ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے پاکستان میں عیدیں کی, پاکستان میں عید کیسی ہوتی تھی, اور اپنے بچپن کی عیدوں کو یاد بھی کرتے ہیں. لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جو یا تو برطانیہ میں پیدا ہوئے یا پھر بہت چھوٹی عمر میں وہاں پر چلے گئے, اور ان کو پاکستان میں عیدوں کا اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں ہے, انہوں نے وہیں کی عیدیں دیکھی ہیں. کیا جو ایک ٹریڈیشنل ٹائپ کی عید ہم پاکستان میں مناتے تھے, خاص لباس پہننا, خاص قسم کے کھانے تیار کرنا اور خاص طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہونا, یہ اگلی نسل میں منتقل ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے ان کے ہاں, یہ بچوں کے ہاں یہ فیل ہے کہ ہماری روایتی عید ہمارے اپنے کنٹری میں ایسے ہوتی ہے؟ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں آ کر عید منائیں تو ان کو کیا بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا یا ویسے ہی ہو رہا ہے؟ جی اسد بالکل بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وہاں پر جو عیدی کا کلچر ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, بچے عیدی لے کر بہت خوش ہوتے ہیں. یہاں پر ہے لیکن بالکل کلوز فیملی ممبران کے درمیان ہوتا ہے, بہت زیادہ یہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ جب بڑے آپ کو عیدی دیتے ہیں, تو پھر آپ ان پیسوں کو, وہ بھی کرارے نئے نوٹ ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو خرچتے ہیں, تو وہ بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی خوشی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر وہ کلچر اس طریقے سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوا کچھ دن قبل جو ہے, میں نے اب ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہمیں پتا ہے کہ عید ہے, اس کے بعد ٹرو ہوتا ہے, پھر مرو ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں عید کا دوسرا دن ہے, کچھ تیسرا دن ہے. لیکن یہاں پر جو بچے ہیں ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ بس عید ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کوئی دوسرا دن نہیں ہے, کوئی تیسرا دن نہیں ہے. تو یہ بچوں کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ چھٹی کا وہ کلچر نہیں ہے. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا مزہ جو ہے وہ ہمارے علماء کرام نے بھی تھوڑا سا یہاں پر عید کا کرکرا کر رکھا ہے. وہ اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سعودی عرب کو فالو کر کے عید کرتے ہیں. جس دن سعودی عرب نے عید اناؤنس کر دی, کچھ جو لوگ ہیں وقت پہ فکر ہے وہ اسی دن اعلان کر دیتا ہے. اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی, جس دن 30 روزے پورے ہوتے ہیں یا چاند بنتا ہے ہم اس دن عید کریں گے. تو بہت سارے عیدیں ایسے گزر جاتی ہیں کہ ایک ہی فیملی کے ممبر ایک دن عید منا رہے ہیں اور جو کچھ فیملی ممبران ہیں وہ دوسرے. اور اسی عید پہ بھی ایسے ہوا کہ یہی ہوتا ہے, کچھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ 50-50 تعداد ہوتی ہے, کچھ دفعہ ہوتا ہے کہ 25% جو ہے وہ دوسرے دن مناتے ہیں اور 75% پہلے دن مناتے ہیں. تو یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور دوسری بات, جب کام سے ظاہر ورکنگ ڈے ہوتا ہے برطانیہ کے اندر, جب چھٹی لینی ہوتی ہے تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم چھٹی کون سے دن لیں. اب اگر میں آج عید منا رہا ہوں تو میرے کوئی فیملی ممبر ہیں وہ اگلے دن منا رہے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ والا بھی ہے. پاکستان کے اندر علماء کرام یہ کو چکر مل نہیں بیٹھ ہے, کر وہاں پر ایک عید ہے تو وہ سب اس مسئلے کا تو حل نکالنا چاہیے ان کو, مل بیٹھ کر جو ہے وہ ایک دن عید منانے پر کوشش کرنی چاہیے. بڑی دفعہ کوشش ہوئی ہے, ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن بس یہ ہے نا کہ جب آپ بلائنڈلی کہیں کہ ہم نے ایک سعودی عرب کو فالو کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے پھر بات دوسری ختم ہو جاتی ہے. جب دوسرے مقطع فکر کہتا ہے جی جس دن چاند کی رویت بنتی ہے
जिस दिन मोरक्को में चांद नजर आया उस दिन यहाँ पे नजर आएगा। एक और दूसरी बात है कि मारे फल्कियात जिस तरीके से कहते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं, तो फिर ये डिफरेंस जो है ना कई सालों से चलता आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद इतनी आसानी से जो है रिजोल्व होने वाला नहीं है। सही है, चलिए जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद ईद के हवाले से बातचीत, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ताबिंदा, मैंने इस ईद पर और पिछली ईद पर भी कुछ लोगों को परेशान देखा, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं ये कैसा अजाब आ गया हमारे ऊपर, ये कैसी ईद आ रही है, ऐसा तो ना कभी सुना ना कभी देखा, ये क्या हो गया, बड़े परेशान अफसुर्दा दिखाई देते हैं। और फिर मुस्तकबिल के हवाले से भी ज़्यादा होपफुल नहीं है क्योंकि पता नहीं है, एक अनसर्टेनिटी सी है कि चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी। तो एक डिप्रेशन तो उसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका कुछ एक जुज़्व दिखाई देता है उनकी गुफ्तगू में कि जैसे वो डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। तो आप बतौर माहिर नफ्सियात क्या पैगाम उनको देना चाहेंगी कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अगली ईदें हो सकता है ऐसी ना हो, बेहतर हो जाएं? क्या ऐसे लोगों को जो बहुत परेशानी के आलम में ईद मना रहे हैं उनको आप क्या कहेंगी? जी आप सही कहा आपने कि क्योंकि इंसान को बहुत सी चीज़ों का पता था, जैसे वॉर्स होती हैं, जंगें होती हैं, या पहले कभी कोई किसी किस्म की बीमारी आती है किसी जगह के ऊपर, जैसे अफ्रीका वगैरह में आई, तो किसी चीज़ ने इसको नौ इंसानी को इसके लिए तैयार नहीं किया था। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ की तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब जब कि ये हो गया है, ये सारा मामला हो गया है, तो इसके लिए अब हमको उसी तरीके से तैयार होना है जो कि इस टाइम का तरीका होना चाहिए। वो यही है कि आप मायूसी, तो जैसे आपको पता है कि हमारे दीन में भी यही कहा गया है कि जो इब्लीस का लफ्ज़ है वो मायूस है, यानी कि जो मायूसी है वो इस तरह ही है जैसे आपने दीन से जो है ना वो इनकार किया। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और ये मायूसी ही है जो लोगों के अंदर तारी है, और वो होनी नेचुरल भी है। आपको पता है हर वक्त खुश रहना भी मुमकिन नहीं है क्योंकि आप जो जिस चीज़ के आदी हैं वो नहीं हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबका ये ड्यूटी बनती है कि हम उनको मैक्सिमम तरीके से सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं, हम कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर उनके पास गैजेट्स नहीं है तो उनको गैजेट्स मुहैया करें, उनको करना सिखाएं कि कैसे राब्ता करना है। लोग खिड़कियों में से जाके उनसे मेल मुलाकात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, और उनके साथ टेलीफोन वगैरह पे राब्ता रखा जा सकता है। और फिर ये है कि उनका अपना जो नेटवर्क है, फ्रेंड्स का नेटवर्क है, उसको उनको मशवरा दे सकते हैं कि आप एक्टिवेट करें। और जो अगर जिस तरह ये महीना है, चैरिटी का महीना है, इबादत का महीना है, इसमें चैरिटी करके कितनी खुशी मिलती है, आप जानते हैं इस बात को। तो जो उन्होंने टाइम या पैसे ईदी जिस तरह कह रहे हैं कि बच्चों को देनी थी या इस्तेमाल करनी थी, यहाँ वो आप यमन में यूज़ कर सकते हैं, पैलेस्टाइन में, सीरिया में किसी बच्चे के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और किसी जगह पर भी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर इस्तेमाल होगी, कुछ लोगों को उसके से खाना मिलेगा या कुछ। तो ऐसी बातें जो आपको अपलिफ्ट कर सकती हैं, अच्छा काम करके हम सब अपलिफ्ट होते हैं, हमारी स्पिरिट के अंदर गुडनेस है। तो सारे ऐसे काम जिनसे हम अपलिफ्ट होंगे, उनके साथ बात हो सकती है, उनके साथ अरेंज, फिर आप जो है वर्चुअली उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल ईद या वर्चुअल इफ्तार जैसे लोग करते रहे हैं, वो उससे भी बड़ा अच्छा एक बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है थोड़ी देर के लिए, कि जैसे उनको लगता है हम सब इकट्ठे हैं और बात हो रही है, और इस तरह करके। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बातें आपने की। नीलम फवाद साहबा, ये बताइए कि आप क्या अपने बचपन की ईद को किस तरह से याद करती हैं? वो कैसी ईद हुआ करती थी, कैसे आप ईद डे को स्पेंड करते थे, और अब क्या बच्चों में वो ईद की एक्साइटमेंट है? क्योंकि कहा जाता है कि ईद तो बच्चों ही की है, तो बच्चों में ईद की एक्साइटमेंट होती है अभी भी? बिल्कुल, अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम लोग जो, जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि हम लोग जब अपने वक्तों में ईद मनाते थे तो हमारा ईद का दिन होता था, फिर टरू होता था, फिर मरू होता था, और हमारे 3 कपड़े बनते थे। जी हाँ। और यहाँ पर हमें बड़ी खुशी होती थी, और अच्छा अपनों से तो ईदी मिलती थी, नेबर से भी ईदी मिलती थी, यानी आपको हर एक से वो एक खुशी ही निराली होती थी। तो यहाँ पर तो हमारी यही जिम्मेदारी है। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि जी पहला कदम और पहली चैरिटी हम अपने आप से शुरू करते हैं, तो पहला कदम, पहली जिम्मेदारी तो हमारी यही बनती है कि हम अपने बच्चों को वो माहौल तो कम से कम बना के दे सकें, जिसका मैंने आपको भी जिक्र किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। इस तरह से मैं अपने घर में ईद का फंक्शन रखती हूँ कि लोग आएँ और मिलें, ताकि हमारे बच्चों को पता चले। देखिए, बच्चों के अंदर आपने रवायात को जिंदा रखना है तो अपने आप को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम माएँ जब रोल मॉडल बन जाती हैं, माँ बाप, तो बच्चों को खुद ब खुद वो चीज़ें इंड्यूस हो जाती हैं।
تو سکھانا بلکہ سکھانے سے انسان سیکھنا نہیں ہے, یہ جو انڈائریکٹلی انڈیوس کرنا ہوتا ہے نا کہ اگر میں چیریٹی کر رہی ہوں تو میرے بچے نے آٹومیٹکلی اس کو سیکھا, جی میں نے اسے سکھایا نہیں. کہنے سے فرق نہیں پڑتا, کر کے دکھانے سے فرق پڑتا. بالکل, میں نیورو لنگوسٹک ماسٹر ٹریننگ ٹرینر ہوں اور میں اس میں بڑی بڑی کمپنیز کو ٹریننگ دیتی ہوں, اور ہم لوگوں کو پہلی بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ایڈوائز نہیں کرنی, ڈائریکٹ ٹیچ نہیں کرنا, ہمیں انڈائریکٹلی ان کے برینس میں انڈیوس کرنی اپنے آئیڈیاز یا نئی چیزیں یا کچھ بھی. تو ہماری ذمہ داری ہے بچوں کے ساتھ. اب یہ عیدی کی ماشاء اللہ سے ڈاکٹر بندہ نے اتنی اچھی بات کی کہ ہم بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارے بچوں نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں لوگوں کو چیریٹی کیا, کس طرح سے ہم نے اکوموڈیٹ کیا اپنی چیزوں کو. اس دفعہ دیکھیے عید میں ملاقات نہیں ہو رہی, ڈنرز نہیں ہو رہے, تو خرچے نہیں ہوئے تو خرچے بھی کم ہوئے. انہی خرچوں کو اگر ہم لوگ صحیح جگہ پہ, اور صدقے جاریہ بھی ہے یہ, اور اپنوں کو خیال بھی رکھنا ہے, اور اولاد نے سیکھ بھی لیا, اولاد بھی آگے سے آپ کے لیے صدقے جاریہ بن گئی, تو اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے. لیکن یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات, جیسے اوان صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ مولانا حضرات جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہوتے, ادھر میں بتاتی چلوں کہ آپ یقین جانیے کہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. ہمیں یقیناً ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹس ہیں, ہمیں ان سے بات ضرور کرنی چاہیے ایک پینل بنا کے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے بچے کے اندر ہماری اگلی آنے والی نسلوں پہ ہم کتنی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کنفیوژن مائنڈ جو ہوتے ہیں یہ ڈپرائیوڈ کرتے ہیں, جی ہاں, یہ آپ کے اندر کانفیڈنس لیول ختم کرتے ہیں, سیلف اسٹیم ختم کرتے ہیں. جی, تو یہ تھوڑے کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں آئندہ بھی چاہوں گی کہ اگر ہم اس پہ آواز اٹھائیں ایک پلیٹ فارم سے, اور ہمیں اپنے مولانا آزاد کو بتائیں کہ خدا را ہماری بچوں کی, ہماری آگے آنے والی نسلوں کا کچھ تو خیال رکھیے, کم از کم ہماری اولاد اپنے تہواروں کو بتاتے ہوئے کنفیوژن کا شکار نہ ہو. ہمارے ساتھ بھی یہاں ہوتا ہے, ہم نارتھ ویسٹ میں رہتے ہیں, ہم جو ہے پہلے بھی عید ہم نے ایک دن پہلے منائی ہے ایسٹ لندن میں جو رہتے ہیں ان لوگوں کی بنسبت. مطلب آپ ایک ہی ایریا, اتنا بڑا تو نہیں ہے لندن, اس کے باوجود ایک ایک اسٹریٹ کا فرق پڑا ہے عیدوں پہ, جو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے انسان کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کرتے, اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے مذہب میں اس کانفیڈنس سے بات نہیں کر پاتے. یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت صحیح کہا. سعدیہ سعدہ صاحب, آپ کا پیغام کیا ہے عید کے اس موقع پر؟ کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر تابندہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جو پوری طرح سے عید نہیں منا پا رہے ہوتے, یا وسائل نہیں ہوتے, یا کچھ اور وجوہات کے بنا پر, ہم کیسے ان کو خوش کر سکتے ہیں؟ اور دوسروں کو خوشی دے کر, یہ انسانی نفسیات ہے کہ دوسروں کو خوشی دے کر خوشی ملتی ہے. دوسرے کو کے چہرے پر اسمائل جب آپ کی وجہ سے آتی ہے تو آپ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ اس کے چہرے پر اسمائل ہے. آپ نے کھانا کھلایا, کسی کے چہرے پر اس کھانے کی وجہ سے مسکراہٹ آئے گی تو آپ خوش ہو جائیں گے. تو کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اسد, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تھوڑا سا میں آپ کو اس میں یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے کرونا آیا اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت ڈفرینٹ چیزیں دیکھی, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک مثبت پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے نیلم فواد صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ پہلے بہت لیوش ہم لوگ افطار پارٹیز کرتے تھے, بہت زیادہ یہ سسٹم تھا. ٹھیک ہے ہمیں تہوار اپنا یہ بتانا ہے, لیکن ایک طرح سے بہت خرچہ بھی ہوتا تھا, جو کہ اب اگر ہمارے پاس وہ سیونگ ہو گئی ہے تو ہمیں وہ لوگوں کی یا جو نیڈی لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس پیسے اتنے ہی ہیں لیکن اب ہمارے پاس تھوڑا زیادہ اسپینڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو واقعی ضرورت مند ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ یمن میں یا کافی اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر, کشمیر میں, ہر جگہ پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کئی سہولیات میسر نہیں ہیں, تو ہم ان کی بہت اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز میں کہوں گی کہ یہاں پہ تھوڑا جو کانسیپٹ ڈفرینٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ کمیونٹی افطار اسپیک کا بہت زیادہ ہوتا تھا کانسیپٹ, جس کے اندر ایک مثبت پہلو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بھی بنتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ صرف, کیونکہ وہ جو کمیونٹی کی افطار ہوتی تھی وہ صرف آپ اپنے لوگوں کے اندر نہیں, آپ چاہے آپ کے نیبرز ہندو ہو, گورے ہوں, سکھ ہو, کچھ بھی ہو, آپ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو جو درس ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے, اسلام سکھاتا ہے ایکوالٹی کا اور سب کے ساتھ بھائی چارے کا, وہ ہمیں یہاں پہ رہ کے یہ چیز بہت اچھے سے دیکھنے کو ملتی ہے. کیونکہ پھر آپ اپنے جو نیبرہڈ کے اندر یا جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ آپ افطار کرتے ہیں, آپ ان کو افطاری دیتے ہیں, اور اس طریقے سے نہ صرف نیبر سے بہت خوش ہوتا ہے بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کو ہمارے مذہب کا بھی پتہ ہوتا ہے, ان کو بلکہ انتظار ہوتا ہے کہ اچھا آپ کا رمضان آنے والا ہے تو اب ہمیں افطاریاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک مثبت پہلو ہے, میں کہتی ہوں کہ جو کہ پاکستان کے اندر تھوڑا اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز نہیں ہے.
کیونکہ وہاں پہ سارے مسلمان موسٹلی زیادہ رہتے ہیں، جو ہمارے پھر اپنی فیملی ہے. تو ادھر جو نیبرز ہیں یا جو باقی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، وہی آپ کی فیملی بن جاتی ہے. تو ایک بھائی چارے کا بہت اچھا درس ہمیں ملتا ہے ادھر سے. اور جی 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 مکمل کر لیجئے. جی اور اسی طرح سے ٹھیک ہے، بچوں کے اندر جو اگر اپنے گھر کے اندر یہ چیزیں رکھیں کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا رمضان ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ ان کی تربیت کریں کہ نماز پہ جیسے عید کی نماز پڑھنے جانی ہے، یا پھر عیدی ہم لوگ اپنے ٹھیک ہے جو قریبی فیملی اگر رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں. جو فیملی کہیں دور سے ہوتی ہے وہ آپ کو پیسے بھیج سکتے ہیں کہ یہ بچوں کی عیدی ہے. تو اس طریقے سے بھی بچوں کے اندر یہ کانسیپٹ بلڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا مطلب رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے عید کرنی ہوتی ہے. عید کا دن یہاں پہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے، اور جیسے اسکولس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ایک ہی دن کی چھٹی آپ نے کرا سکتے ہیں جو آپ کا مین ڈے ہوتا ہے. اور اب اس مین ڈے کے اندر جیسے ابھی باقی نیلم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب غلام حسین عوام بھی کہہ رہے تھے کہ عید کے جو ایک دن کے اوپر متفق رائے نہیں ہوتی ہے، وہ ایک تھوڑی کنفیوژن ہے جو ڈیفینیٹلی جی ہاں بالکل اس پر متفق ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں آپ سب نے کی اور آپ سب کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور عید کے اس موقع پر ہم لوگ ورچولی اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کو عید کے پیغامات دیے اور عید کی مبارکباد دی. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور آپ سب کو عید مبارک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.